اس کے بعد یہ اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن کا۔ سینٹرلائزیشن کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے، اس کی بہت سی برانچیز ہیں، تو اگر ساری جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے وہ ہیڈ آفس لیول پہ ہو رہا ہے تو ایسی اپروچ کو ہم کہتے ہیں سینٹرلائزڈ اپروچ، یا جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے وہ ساری ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے تو یہ سینٹرلائزڈ اپروچ ہے۔ ڈی سینٹرلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ برانچ لیولز جو ہیں، برانچیز جو ہیں وہ چونکہ مینیجر جو ہیں وہ اپنے لوکل ایریا کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر اسیسمنٹس کر سکتے ہیں، تو دے آر الاؤڈ ٹو میک ڈیسیژنس۔ تو ایسا پروسیس جہاں پہ اپر لیول ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہو وہ سینٹرلائزڈ اپروچ ہے، اور جہاں پہ جو مڈل مینجمنٹ ہے یا وہ لوگ ہیں جو لوور لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں انوالو کیا جاتا ہے، تو اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن۔ اب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کریں گے کہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ہوگی یا سینٹرلائزڈ اپروچ یوز کی جائے گی؟ تو مینجمنٹ سٹائل، اگر مینجمنٹ جو ہے وہ آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل پہ بلیو کرتی ہے یا وہ بیوروکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے تو وہ کیا کریں گے؟ سینٹرلائزڈ اپروچ یوز کریں گے۔ لیکن اگر وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے تو پھر وہ ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ یوز کریں گے۔ ایبلٹی آف مینجمنٹ اینڈ امپلائیز، اگر لوور لیول امپلائیز جو ہیں ان کا ایبلٹی لیول جو ہے وہ کم ہے تو ڈیفینیٹلی ان پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کریں، پھر سینٹرلائزڈ اپروچ یوز ہوگی۔ جیوگرافک اسپریڈ، جتنا وائڈ ایریا میں آرگنائزیشن اسپریڈ ہوگی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ اتنی یوز لیس ہوتی جائے گی، تو وائڈ اسپریڈ آرگنائزیشن میں ڈی سینٹرلائزڈ مینجمنٹ سٹائل جو ہے وہ یوز کیا جائے گا۔ سائز آف دا آرگنائزیشن، جو آرگنائزیشن ہے وہ اگر بہت بڑی ہے تو ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ یوز کی جائے گی۔ چھوٹی آرگنائزیشن ہے جیسے سول ٹریڈرز وغیرہ ہے تو وہاں پہ جو اونرز ہیں وہ خود ہی ساری ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈی سینٹرلائزیشن کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ سینئر مینجمنٹ فری ٹو کنسنٹریٹ آن اسٹریٹجی، کیونکہ جو روٹین کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ لوور لیول امپلائیز کر رہے ہیں، تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ اسٹریٹجی میکنگ پروسیس پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں۔ بیٹر لوکل ڈیسیژن میکنگ، کیونکہ ان کو اویئرنیس جو ہے وہ برانچ لیول پہ جو مینجمنٹ ہے اس کو اپنے لوکل ایریا کے بارے میں زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے، اس لیے وہ بہتر ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ موٹیویشن لیول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ لو لیول امپلائیز کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں انوالو کرتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ رسپانس جو ہے وہ یا ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے وہ کوئک ہوتا ہے، کیونکہ ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ میں پہلے ایک فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے، برانچ مینیجر کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ پہلے ہیڈ آفس کو ای میل کرے گا، وہاں سے رسپانس آئے گا، کنورسیشن ہوگی، تو ڈیسیژن میکنگ پروسیس سینٹرلائزڈ اپروچ میں لینتھی ہوتا ہے، ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ میں جلدی ہو جاتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے یہ ہے کہ چونکہ لوور لیول پہ لوگ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں تو کنٹرول جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کامن گول ہے آرگنائزیشن کا، سارے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتے، گول کانگروئنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بندہ ہر برانچ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو مینیجر جو ہے وہ بہتر کرنے کے چکر میں وہ آرگنائزیشن کے اوور آل جو گولز ہیں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لوور لیول جو لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، لیس کوالیفائڈ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پور ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے۔ اگر لوور لیول مینجمنٹ کو آپ انوالو کرنا چاہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں تو اس پہ پھر آپ کو ٹریننگ کاسٹ انکر کرنی پڑے گی، جو کہ بڑھ جائے گی۔ ڈپلیکیشن آف رولز، برانچ مینیجر بھی ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن میں ہیڈ آفس سرے سے انوالو ہی نہیں ہوگا، تو وہ دو طرح سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کام۔ اسی طرح کسی بھی برانچ میں اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے تو ایٹ اے ٹائم برانچ مینیجر کو بھی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہیڈ آفس میں بھی رپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ انفارمیشن جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے، لوکل لیول پہ لوگ جو ہے وہ پرچیزنگ سیل کر رہے ہیں، امپلائیز ہائر کر رہے ہیں، تو اس انفارمیشن کو گیدر کرنے پہ زیادہ کاسٹ انکر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے جی لیولز آف اسٹریٹجی، تو یہ F2 میں بھی ہے
کہ 3 لیولز پہ جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ ہے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، مور دین 5 ایئر فار آرگنائزیشن ہوتی ہے. ٹیکٹیکل پلاننگ جو ہے وہ فنکشنل ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نارملی فار 1 ایئر ہوتی ہے، اور جو فنکشنل ڈپارٹمنٹس کے جو مینیجرز ہیں وہ اس پلاننگ میں انوالو ہوتے ہیں. اور آپریشنل پلاننگ جو ڈے ٹو ڈے ٹاسکس جو ہیں وہ کیسے پرفارم کرنی ہے اس کے بارے میں جو پلاننگ ہے وہ آپریشنل پلاننگ ہے. اس میں جو سپروائزرز ہیں جو مڈل مینجمنٹ سے بھی نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رول اینڈ فنکشنز آف دا مین ڈپارٹمنٹس آف بزنس. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا رول کیا ہے؟ امپروونگ ایگزسٹنگ پروڈکٹس، ڈیولپنگ نیو پروڈکٹس. کیا اس کا ایشو ہوتا ہے؟ کسٹمر کی نیڈس کو انٹیسپیٹ کیا جاتا ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں. نیو آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے، جو نیو پروڈکٹس ہیں ان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ فیزیبل ہیں یا نہیں ہیں. ان کی کاسٹ کے بارے میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ پہ ہماری کاسٹ آ رہی ہے تو کل کو ہم پروڈکٹ کو بیچ کے وہ ریکور بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ مٹیریل کو لو کاسٹ پہ اور اچھی کوالٹی میں ایکوائر کرے. پیمنٹ ٹرمز ڈیسائیڈ کرے، کوالٹی پہ فوکس ہوتا ہے اس کا. اسٹاک لیولز وغیرہ جو ہے اس کو مینٹین کرنا اس کا ایشو ہے. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ را مٹیریل کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے پروڈکٹ میں، تو کوالٹی آف پروڈکٹ اچھی ہونی چاہیے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونی چاہیے، ویسٹیج کم ہونی چاہیے. اسٹاک لیولز جو ہیں وہ ایڈیکویٹ لیول پہ مینٹین ہونے چاہیے، نہ تو بہت زیادہ اسٹاک پائل اپ ہو نہ ہی اسٹاک جو ہے وہ شارٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کسٹمر کی جو نیڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور مارکیٹ ریسرچ کر رہا ہے، پروڈکٹ کے ڈیزائن کے بارے میں ڈیسیژن لے رہا ہے، اس کی پرائسنگ کے بارے میں، پروموشن کے بارے میں کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. اس کے جو کی کنسرن ہیں، کسٹمر نیڈز ہیں، کوالٹی آف دا پروڈکٹ ہے، پروپوشنل اسٹریٹجی ہے، ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے، اخبار میں کریں، ٹی وی چینلز پہ کریں، ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے، خود سے کرنی ہے یا ہول سیلرز کے تھرو کرنی ہے. پرائسنگ اسٹریٹجی ہے کہ پرائس کس طرح کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے، پروسیسنگ ٹرانزیکشنز وغیرہ ریکارڈ کرتا ہے، ایفیشنسی امپروو کرنا اس کا مین کنسرن ہے. اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ سارے جو ایشوز ہیں ان کو فائنانس ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسک سی چیز ہے. زیادہ تر فنکشن جو ہیں وہ آلریڈی آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہوتی ہیں. اب آگے جی مارکیٹنگ. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ شروع سے کلیئر کر لینی ہے کہ مارکیٹنگ از ناٹ ایڈورٹیزمنٹ. نارملی جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا مطلب جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. ایڈورٹائزمنٹ کرنا، پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا جو ہے وہ پارٹ آف مارکیٹنگ ضرور ہے، لیکن اوور آل مارکیٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی ہم اس کو خالی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کہیں گے. اب مارکیٹنگ بیسیکلی ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈز آف کسٹمر. ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم نے کسٹمر کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور فنش کہاں پہ ہوتا ہے؟ پروویژن آف فنشڈ گڈس. تو یہ پورا پروسیس جو ہے پروویژن آف فنشڈ گڈس تک جو ہے یہ سارا پروسیس مارکیٹنگ کہلاتا ہے. تو جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں وہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ اینٹیسپیٹنگ نیڈز آف کسٹمر. اور وہ کس کے تھرو ہو رہی ہے؟ مارکیٹ ریسرچ کے تھرو ہو رہی ہے، چاہے ہم سروے کریں، کویسچنیئرز کے تھرو، انٹرویوز کے تھرو، فوکس گروپس ہوتے ہیں. پھر ان نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے، پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس پہ پروفٹ ارن کرنا ہے. پرائسنگ ڈیسیژنز اینڈ پروموشن جو ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو مارکیٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی جب ہم اس کو
ڈیفائن کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں 4 P's ہیں: پروڈکٹ، پرائس، پلیس اینڈ پروموشن. وہ ہم آگے دیکھیں گے. اب بزنس جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ بزنس ہے جو کہ مارکیٹنگ اورینٹیشن ہے. آن پری ایمپٹنگ اینڈ میٹنگ کسٹمرز نیڈز. اب جو مارکیٹنگ اورینٹیشن ہے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، کسٹمر کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیڈز گیو رائز ٹو بلیف سسٹم دیٹ پلیسز دا کسٹمر ایٹ دا سینٹر آف آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی. تو بیسیکلی جو کسٹمر ہے وہ مین فوکس ہے، جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے گا. دس مارکیٹنگ اورینٹیشن از فلاسفی آف بزنس دیٹ permeates all area, focusing attention towards the customer and believing deep with corporate culture that to meet the customer's need better than competitor is the path to the corporate success. کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کسٹمر کی نیڈز کو بہتر طریقے سے فلفل کر سکیں تو ہم سکسیزفل ہوں گے. دوسری طرف جو ہے وہ پروڈکٹ اورینٹیشن ہے. اس میں مینجمنٹ کا بھی یہ ہے کہ سکسیس از اچیو تھرو پروڈیوسنگ گوڈز اینڈ سروسز آف آپٹیمم کوالٹی. کہتے ہیں ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اچھی کوالٹی کی پروڈیوس کر لیں تو ہم آٹومیٹکلی سکسیزفل ہو جائیں گے. کسٹمر جو ہے وہ اچھی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی پروڈکٹ جو مارکیٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہو تو کسٹمر اس کی ڈیمانڈ پہلے سے کرنا شروع کر دیں. بیسیکلی یہ بزنس کے وہ ٹاپ لیئر ہوتی ہے یا وہ لوگ جو ہیں جن کے پاس نیو آئیڈیاز ہیں. جیسے کہ ایپل نے جب آئی فون لانچ کیا تھا تو اس سے پہلے مارکیٹ میں کوئی ٹچ فون نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ لانچ کی جو کہ آٹومیٹکلی سکسیزفل ہوگی. تو بیسیکلی جو پروڈکٹ اورینٹیڈ بزنس ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کوالٹی کنٹرول پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کوالٹی کی پروڈکٹ سیل کریں گے، پروڈیوس کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی سیل ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ پھر جب اس اپروچ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن پہ ہیوج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس کیے گئے، لیکن وہ مارکیٹ میں جب لانچ کی گئیں تو وہ فیلئر تھی. وہ تو جو پروڈکٹ اورینٹیڈ بزنس ہیں اس میں ایک ایسا آئیڈیا جس پہ بہت زیادہ ریسرچ کاسٹ آئے اور وہ لیٹر آن فیل ہو جائے تو وہ آرگنائزیشن سرے سے کولیپس بھی کر سکتی ہے، کیونکہ پرفیکٹ پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے ونڈوز نے، مائکروسافٹ والوں نے ونڈوز فون انٹروڈیوس کروایا تو وہ کوئی اتنی سکسیزفل پروڈکٹ نہیں تھی. تو مائکروسافٹ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز تھے کہ وہ اس کو، اس شاک کو ابزارب کر گئے، لیکن اس پہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ تھی وہ ریکور نہیں ہو سکی. دا پروڈکٹ میں انکلوڈ فیچرز. اسی طرح سے جو کچھ فیچرز ایسے ہیں جو کہ آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یوزر کے لیے زیادہ بینیفیشل ہیں. جیسے مائکروسافٹ نے یہ سمجھا کہ اگر ونڈوز جو ہے بیسڈ فون لانچ کیا جائے تو لوگوں کے لیے یہ یوزفل ہوگا، لیکن وہ لوگ جن کے لیے ونڈوز جو ہے وہ نیسیسری چیز تھی، انہوں نے اسٹل جو ہے وہ پریفر یہی کیا کہ وہ لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ ونڈوز یوز کریں ریدر دین موبائل، کیونکہ بہرحال موبائل پہ سارے فیچرز کو یوز کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ فیچرز جن پہ ریسرچ کاسٹ تو آئی لیکن لیٹر آن وہ کسٹمر کے لیے یوزفل نہیں تھے تو وہ ریسرچ کاسٹ بھی ریکور نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد ہم نے بات کی کہ مارکیٹنگ بیسیکلی 4 P's ہیں: پروڈکٹ، پلیس، پرائس، پروموشن. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ فیچرز. اب وہ جو ڈفرینٹ فیچرز والی پروڈکٹ ہے، جب ہم پلیس کی بات کریں گے تو ایسی پروڈکٹ جس میں بہت زیادہ فیچرز آپ نے انٹروڈیوس کروائے جس کی وجہ سے پروڈکٹ کی پرائس بہت زیادہ ہوگی تو وہ ہر جگہ پہ نہیں بکے گی. فار ایگزامپل اس کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد ایک کیپٹل سٹی ہے، یا کسی بھی کنٹری کا جو کیپٹل سٹی ہے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا انکم لیول ہائی ہوتا ہے، تو ایسی پروڈکٹس جن کی پرائس زیادہ ہے تو وہ وہیں پہ بکیں گی.
یا اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں تک پروڈکٹ کو کیسے پہنچانا ہے، تو اس میں بھی ڈیفرنٹ آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم فیکٹری جو ہے وہ آگے ہول سیلرز کو دیں، ہول سیلرز ریٹیلرز کو دیں، اور ریٹیلرز آگے کسٹمر کو بیچیں۔ پروموشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم نے اگر پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے تو تھرو نیوز پیپرز کریں، تھرو ٹیلی ویژن کریں، اسپانسر کریں ہم ڈفرینٹ گیم شوز کو، تو ہم پروموٹ کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ پرائسنگ کی بات کرتے ہیں تو پرائس ہم زیادہ چارج کریں، کم چارج کریں، ریزنیبل چارج کریں۔ تو جب ہم مارکیٹنگ مکس ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم ایٹ اے ٹائم 4 P's کو سائملٹینیسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسی پروڈکٹ ہے فار ایگزامپل جو کہ زیادہ ٹیکنیکل ہے، اب جیسے ایپل ہے تو ایپل نے اپنے سٹورز بھی بنا لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی پروڈکٹ جو ڈیوریبل ہے، ڈیزائن اس کا برانڈ نیم ہے، پیکنگ ہے، تو برانڈ نیم والی جو پروڈکٹس ہیں تو ان کی جب ہم چینل آف ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے تو نارملی یہ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنز جو اپنی آؤٹ لیٹس ہیں وہ خود بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آگے فرینچائزز دے دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل KFC ہے تو KFC ایک برانڈ نیم ہے، تو KFC کی فرینچائزز ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ KFC ہوٹلز میں مل رہا ہو، KFC صرف KFC کی ہی پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں۔ تو پروڈکٹ کا کے ساتھ جو ہے وہ پلیسنگ ڈیسیژن جو ہے، یعنی کہ چینل آف ڈسٹریبیوشن جو ہے یا کس جگہ پہ سیل کرنا ہے، یہ پروڈکٹ کی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ اب جس طرح کی پروڈکٹ ہے اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ پروموشن ٹیکنیک کیا یوز کریں گے۔ پرسنل سیلنگ کرنی ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ڈور ٹو ڈور جا کے سیل کریں، یا پبلسٹی کرنی ہے تو KFC کی جو پبلسٹی ہے وہ لوکل نیوز پیپرز پہ نہیں ہوگی۔ پرائسنگ ہے تو پرائس جو ہے وہ کاسٹ بیس ہونی چاہیے، کمپیٹیٹر بیس ہونی چاہیے، ہائی پرائس چارج کریں، لو پرائس چارج کریں، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر ایک پروڈکٹ نیو ہے فار ایگزامپل، تو نیو پروڈکٹ لانچ کی ہے تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں کہ اگر ہمارا کمپیٹیٹر کوئی بھی نہیں ہے اور ہم ہمارے میں اس بارے میں کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہاٹ سیلر ہوگی، تو ہم پرائس اسکیمنگ یعنی کہ بہت ہائی پرائسز چارج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ایک نیو مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں جہاں پہ ہماری پروڈکٹ کی طرح کی بہت سی پروڈکٹس آلریڈی سیل ہو رہی ہیں، تو ہم پینیٹریٹنگ پرائسز چارج کرتے ہیں، یعنی کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پرائس ہے اس سے کم پرائس چارج کریں گے۔ تو مارکیٹنگ مکس بیسیکلی یہ ہے کہ آل 4 P's کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل پرائس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ این آرگنائزیشن میں اٹیک کمپیٹیٹرس، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ پینیٹریٹنگ پرائسز چارج کرے گی، پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہے، انٹر ہونا چاہتی ہے نیو مارکیٹ میں۔ یا ایک اور کانسیپٹ ہے لاس لیڈرز کا، اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ آہستہ آہستہ نئے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ان ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے اپنی پرائس جو ہے اس کو کاسٹ سے بھی کم کر دیتی ہے، لاس بیئر کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، تاکہ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں۔ اسی طرح سے پرائس اسکیمنگ کی جا سکتی ہے، ہائر پرائسز چارج کی جا سکتی ہیں اگر یہ آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہوگی آن دا بیس آف فیچر، ناٹ آن دا بیسس آف پرائس، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ فیچرز کی وجہ سے ہائر پرائس بھی پے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہم پروموشن کی بات کرتے ہیں تو وہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ پروموشن کے لیے ہم میڈیا کیا یوز کریں گے، کون سا اگر فار ایگزامپل ہماری ایک لوکل پروڈکٹ ہے، کوئی ریسٹورانٹ ہے وہ ایک پرٹیکولر سٹی میں کام کر رہا ہے، تو وہ لوکل نیوز پیپر اس کے لیے سب سے بینیفیشل ایڈورٹیزمنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ ٹی وی میں ایڈ دے رہا ہے تو ایک تو وہ کاسٹلی ہوگا، پھر دوسرا وہ پورے ملک میں ایڈ چلتا ہے لیکن اس کی پورے ملک میں برانچز نہیں ہیں۔ پلیس جو ہے وہ اگر آرگنائزیشن یہ دیکھتی ہے کہ ہم اپنی آؤٹ لیٹس جو ہے وہ بنانا زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے، تو وہ اپنی آؤٹ لیٹس کے تھرو جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر
میسز میں پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اور لو پرائس پہ بک رہی ہوتی ہے، جیسے فوڈ آئٹمز ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، روٹین کی یوزیج کی آئٹمز ہیں، تو وہ ریٹیلرز کے ہول سیلرز کے تھرو جو ہے وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پروڈکٹ کے بارے میں یہ ڈیسیژن لینا کہ اس میں فیچرز کیا ہوں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کس جگہ پہ بیچنا ہے، ہم نے کیا پرائس چارج کرنی ہے، کسٹمر کیا پرائس پے کر سکتا ہے۔ اب 4 Ps کے بعد جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ فردر مارکیٹنگ مکس کے جو کچھ ایلیمنٹس جو ہے وہ ایڈ کیے گئے، اس میں ہے پیپل، دس ریلیٹ ٹو بوتھ اسٹاف اینڈ دا نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کسٹمر نیڈس، کہ اسٹاف کی بھی آپ نے جو ہے وہ خالی کسٹمر کی نیڈز نہیں ہے، اسٹاف کی جو نیڈز ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر آپ کا پروڈکٹ آپ کے پاس ریکوائرڈ اسٹاف ہے بھی یا نہیں بھی، یا اگر آپ ان کو پراپر ویجز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، پروسیسز جو ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کس طرح سے کرنی ہے، فزیکل ایویڈنس، ٹیسٹیمونیل اینڈ ریفرنس ریگارڈنگ ٹو پروپوز سروس کے جو ہم نے آفٹر سیل سروس وغیرہ جو دینی ہے اس کے بارے میں ہمیں اپنے جو کسٹمر ہے اس کو پراپر گائیڈ لائن دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔